بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. امیر محترم ہم سب کے مربی فضیلت الشیخ عبدالسلام السلفی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہن، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں ایک مختصر سی زندگی دی ہے. ایک دن یہ زندگی ختم ہوگی، چاہے انسان نیک ہو یا گنہگار ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو مرنا ہے. اور موت کا وقت متعین ہے، معلوم نہیں. اللہ نے اس کو طے کیا ہے اور ہم کو بتایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کی اجرت، تمہارے اعمال کا بدلہ پورا تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں. انسان دنیا میں مرنے سے ڈرتا ہے. عام طور سے دنیا کی نعمتوں کے چھوٹنے کا، اہل و عیال سے بچھڑنے کا دکھ اس کو ہوتا ہے. اس وجہ سے انسان موت سے گھبراتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، بلکہ موت کی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. لیکن اصل مسئلہ موت نہیں ہے. اصل مسئلہ وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آئے گا. انسان دنیا میں زندگی کے مسائل ہی کو مسائل سمجھتا رہتا ہے، لیکن حقیقی مسائل، بڑے مسائل وہ ہیں جو موت کے بعد شروع ہوتے ہیں. چونکہ انسان کے سامنے بڑے مسائل نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو چھوٹے مسائل بھی بڑے دکھائی دینے لگتے ہیں. کسی انسان کو کھانے میں نمک کم ہو، غصہ آتا ہے. پسند کا کھانا نہ ملے، پسند کے کپڑے نہ ملے، پسند کے جوتے نہ ملے تو انسان ناراض ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. لیکن اگر زلزلہ آ جائے تو کھاتا ہوا کھانا، بیٹھا ہوا اچھے سے اچھا کھانا بھی ہو، آدمی اس کو چھوڑ کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، بھاگتا ہے.
بہترین کپڑے اس کی الماری میں ہوں، ان کو چھوڑ کے باہر جاتا ہے. پھر اس وقت میں اس کو وہ چیزیں سامنے نہیں ہوتی ہیں کہ میرے کپڑے کیسے ہیں، میرا کھانا کیسا ہے، بلکہ بعض اوقات پاؤں میں جوتے چپل ہیں بھی کہ نہیں، اس کا ہوش نہیں ہوتا ہے. اب اس کے لیے زندگی اصل ہوتی ہے، چیزیں نہیں. جب بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے، زلزلہ، طوفان یا اس طرح کا اور کوئی بڑا مسئلہ، تو اس وقت چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مسائل بالکل معمولی معلوم ہوتے ہیں، جن کی طرف آدمی کی توجہ بھی نہیں جاتی ہے. لہٰذا بڑے مسائل کو سامنے رکھنا یہ چھوٹے مسائل میں بھی خوشحال رہنے کا راز ہے، اور یہ ناکامی سے بچنے کے لیے ضروری ہے. ناکامی دنیا کی محرومی کا نام نہیں ہے، ناکامی آخرت کی محرومی کا نام ہے. کامیابی وہ نہیں جو دنیا میں ہو. ایک آدمی دنیا میں مال کمائے، پیسہ، زیورات، بڑی پراپرٹی، شہرت، ماننے والوں کی کثرت، سب کچھ یہاں کما لے اور اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلا جائے. محروم آیا تھا خالی اور محروم چلا گیا. اس کے ساتھ کیا ہے؟ پیسہ یہیں رہ گیا، زیورات یہیں رہ گئے، ساری پراپرٹی یہی رہی، بلکہ اس میں بھی دفن نہیں کیا گیا، عام قبرستان میں مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا گیا. تو واقعی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد اس میں سے نکل جائے. یہ محرومی ہے. کامیابی یہ ہے کہ انسان آگے بھیجتا رہے، بھیجتا رہے، بھیجتا رہے، اور پھر دنیا چھوڑ کے جائے تو جو کچھ آگے بھیجا تھا ان چیزوں میں جا کے مزے اڑائے. بلکہ جو آگے بھیجا تھا وہ کئی گنا کر کے اس کو اللہ لوٹائے، اور اس کو ایسی شکل میں لوٹائے کہ جو دنیا کے مقابلے میں زیادہ لذت والی تھی. کامیابی یہ ہے. دنیا کی ساری چیزیں انسان جمع کر لے، چھوڑ کے جانا ہے اس کو. اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد پھر ایک لمبا وقت چیزیں جمع کرنے میں اپنی زندگی لگا دیتا ہے. بالغ ہونے کے بعد پڑھائی میں ایک وقت گیا، اس کے بعد جاب لگا، اس کے بعد اچھا بزنس شروع کیا، پھر پیسہ جمانا شروع کیا، پچھلے قرض خالی کیے، اس کی شادی، اس کی شادی، یہ گھر، وہ گھر، موٹر، سب جمع کرتے 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 عمر نکل جاتی ہے. بچے، ان کی شادیاں کر دیں، سب کچھ ہو گیا. اب سوچتا اب بیٹھ کے میں انجوائے کروں گا، جو کچھ میں نے حکومت اپنی بنائی، جو کچھ میں نے پیسہ جو بھی جمایا میں نے، اب سکون سے انجوائے کروں گا. لیکن جب یہ وقت آ جاتا ہے تو بڑھاپا بھی آتا ہے، اور بڑھاپا بیماریاں لاتا ہے، کمزوریاں لاتا ہے. بڑھاپا خود ایک خبر ہوتی ہے، اب جانے کا وقت آ گیا. اب جسم بھی ساتھ نہیں دیتا ہے، ٹھیک سے کھا نہیں سکتا ہے، دواؤں کا معاملہ رہتا ہے، کمزوری جسم میں آ جاتی ہے، واقعی چیزوں کو انجوائے بھی نہیں کر پاتا ہے. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کڈنی خراب ہو گئی، کبھی ہارٹ خراب ہو گیا، کبھی کوئی اور بیماری ہو گئی، کبھی کینسر ہو گیا، اور دنیا سے چلا گیا. ساری عمر اس نے گزاری، بتائی، خرچ کی دنیا کے جمع کرنے میں. جب دنیا جمع ہو گئی تو وہ تفریق ہو گیا دنیا سے. دنیا سے اس کو فرشتہ نکال کے لے جاتا ہے. یہ کتنی نادانی ہے کہ انسان چیزیں جمع کرنے میں اپنی زندگی کو ختم کر دے، اور جو آنے والی زندگی میں کام آنے والا ہے وہ جمع کر نہیں پائے. یہ محرومی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارے اعمال کا بدلہ پورا پورا تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا.
کیونکہ دنیا اس کی متحمل نہیں ہے۔ اللہ کا انعام اس کی شروعات دنیا میں ہوتی ہے، اس کا کمال دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا اللہ کے انعام کو جھیل نہیں سکتی ہے۔ دنیا محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے یہ بہت بڑی ہے، یہ دنیا میں پوری طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات تو رکھی، رزق میں برکت ہوگی، خوشحالی آئے گی، دل کا سکون ملے گا، اور بہت ساری نعمتیں دنیا میں ملتی ہیں، لیکن اس کا اتمام دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اتمام اور اکمال آخرت میں ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ معلوم ہے کامیابی اس کو کہتے ہیں۔ دنیا کے مسائل سے بچنا اور یہاں فراوانی اور خوشحالی میں جینا اور پھر سب چھوڑ کے چلا جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت میں جہنم سے بچ کے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحال زندگی جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہے اور جس میں فنا نہیں ہے۔ نہ نعمتوں کے لیے فنا ہے، نہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا جنتی اس کے لیے فنا ہے۔ اس کے لیے بھی بقا اور نعمتوں کی بھی بقا، اور پھر اس میں نہ انسان کے لیے امراض، نہ موت، نہ بڑھاپا، نہ تھکن، نہ غم، نہ اکتاہٹ، نہ کمی کا احساس، نہ کمی۔ بعض اوقات دنیا میں کمی نہیں ہوتی لیکن کمی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے بلینئرز دنیا میں ہیں، کمپنیاں ایسی ہیں کہ جس کی گنتی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ ہماری کمپنی کی کتنی برانچز ہیں، ان کے ماتحت لوگ وہ دیکھتے ہیں، لیکن رات دن لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں کمپٹیشن میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اور وہ پانے کے بعد بھی پانے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان پایا ہوا ہو لیکن اپنے آپ کو پایا ہوا نہیں سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو محروم مان کے بڑھانے کے لیے پھر دوڑتا رہتا ہے۔ کب رکنا آدمی کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ناکامی کہ انسان کو پانے کے بعد یہ شعور نہ رہے کہ رکنا ہے، کب رکنا ہے، کیونکہ دنیا ایسی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انسان اس میں لگا رہتا ہے اور سب کچھ پایا ہوا سمجھتا بھی ہے بعض اوقات، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ سارا چلا گیا، وہ سارا پیسہ، وہ ساری جائیداد، وہ زمینیں، وہ دکانیں، وہ سارے لباس، زیورات اور دنیا کی ساری مال و متاع سب وہیں کی وہیں رہ گئی، سب ختم۔ دنیا میں پایا ہوا تھا، ظاہری اعتبار سے سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن جیسے آخرت میں وہ آنکھ کھولتا ہے مرنے کے بعد، دیکھتا ہے کہ وہ سب کچھ وہاں رہ گیا، گویا کہ میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر اعتماد کرنا اور اس کے لیے سب سے بڑی نعمت اپنی زندگی اور اپنے وقت کو برباد کرنا، اسی کو مقصود بنا کر سارا کچھ اس کے لیے نچھاور کر دینا، اور پھر دنیا چھوڑ کے چلا جانا، ان چیزوں کو چھوڑ کے چلا جانا۔ جو زندگی ملی تھی وہ بھی چلی گئی، اور چیزیں بھی رہ گئیں، اور کچھ آخرت کے لیے بھیجا نہیں، یہ ناکام ہے۔ کامیاب وہ ہے جو دنیا میں جی اچھا جی۔ دیکھیے اچھی چیزیں پانا دنیا کی، واقعی یہ کامیابی نہیں ہے۔ اچھی زندگی جینا کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ انسان چیزوں کے جمع کرنے میں لگے، کامیابی یہ ہے کہ انسان اچھے اعمال اور اچھے اوصاف جمع کرے، وہ خود اچھا بنے۔ انسان زندگی میں اپنے اطراف چیزوں کو اچھا بنانے میں لگا رہتا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز اپنے آپ کو اچھا بنانے سے رہ جاتا ہے۔
کتنی بڑی نادانی ہے. گھر اچھا، گاڑی اچھی، فرش اچھا، قالین اچھا، کپڑے اچھے، زیورات اچھے، سر سے پاؤں تک ساری چیزیں اچھی، بلکہ بعض اوقات خواتین مرد بھی بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں دکھنے میں اچھا، لیکن وہ خود اندر سے اچھا نہیں ہے. تو سب کچھ پانے کے بعد بھی انسان اندر سے دکھی کا دکھی، محروم کا محروم، خالی کا خالی، فقیر کا فقیر، مسکین کا مسکین رہ جاتا. کامیابی یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو اچھا بنائے اور اپنے مستقبل کو، جو دنیا کے بعد، موت کے بعد شروع ہونے والا ہے، اپنے فیوچر کو بہتر بنائے. فیوچر کا تصور ہمارے پاس کب تک ہے؟ مرنے تک. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے. آج میں کل کی فکر کر، لیکن وہ کل نہیں جس کے بعد اور کل ہے، پھر اس کے بعد اور کل، پھر اس کے بعد اور کل. وہ کل نہیں جس کل کے لیے بقا نہیں ہے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دے گا. اس کل کے لیے کر جس کے بعد کوئی اور کل نہیں ہے. الیوم الآخر، آخرت والا دن، آخری دن، جس کے بعد انسان کے پاس لوٹنے کا، اصلاح کا، نیکی کا موقع نہیں رہے گا. پھر اس کو اپنے ابدی انجام کو بھگتنا ہے، یا تو اللہ کا انعام یا اللہ کی سزا. پھر جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج، اس کے ثمرات اس کو آخرت میں بھگتنے ہیں. یہ جو زندگی ہے یہ بہت قیمتی ہے. اس زندگی کی قیمت یہ ہے کہ انسان اس کو ان اعمال میں لگائے جو اللہ سے اور جنت سے قریب کرے، اور اپنے اطراف چیزوں کو بہتر بنانے سے زیادہ. یہ منع نہیں ہے، اچھا گھر ہونا، اچھے کپڑے ہونا اور صحت مند ہونا، خوبصورت ہونا، یہ منع نہیں ہے، برا نہیں ہے، معیوب نہیں ہے. لیکن یہی ساری کوششوں کا محور ہو اور مقصود ہو، یہ نادانی ہے. اصل وہ ہے جو آخرت ہے، کہ جنت کی تیاری آدمی کرے، آخرت میں کامیابی کے لیے انسان دنیا میں تیاری کرتا رہے، اس کا ہر دن کامیابی کی طرف لے جانے والا ہو، اس کا ہر لمحہ اس کو اللہ سے اور آخرت سے، جنت سے قریب کرنے والا ہو. انویسٹمنٹ کے بارے میں وہ بہت سمجھداری سے کام ہے. اس کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز وقت ہے، کہ وہ اپنا وقت کن چیزوں میں لگا رہا ہے. وہ اپنا وقت کن چیزوں میں لگا رہا ہے؟ ایسی چیزوں میں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، آخرت میں ناکام کرنے والی ہیں، یا ایسی چیزوں میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے جو اللہ سے اس کو قریب کرتی ہیں اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا جنت چاہیے، اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جنت پہلے سے تیار کر کے رکھی، تم اعمال بھی تو تیار کرو. اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، لیکن جنت کے پانے کے لیے شرط ہے، سبب ہے. ہمارے اعمال جنت کی قیمت بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. جنت بہت اعلیٰ ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اعمال کمزور ہیں، ان میں کمیاں ہیں، نقص ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ناقص اعمال کو بھی قبول کر کے اس کے بدلے کمال والی جنت عطا کرے. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. لیکن تم سبب تو لاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بندوں کے اعمال پر موقوف رکھا ہے، بلکہ جنت میں جو درجات ہیں وہ درجات بھی انسان کی عملی سطح کے اعتبار سے اس کو نصیب ہوں گے، کہ جس درجے کی اس کی زندگی ہوگی اس درجے کی جنت میں بسانے لائق وہ بنے گا. آج بھی آپ دیکھیے
کوئی بڑی اچھی سوسائٹی میں بسنا ہوتا ہے تو وہ لوگ آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ گڑبڑ تو نہیں کرے گا وہاں پہ، یہ لائق ہے، گندگی کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، پڑوسیوں کے لیے پریشانی تو نہیں بنے گا یہ۔ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک ہے، ہماری سوسائٹی میں بسائے جانے لائق نہیں ہے، اس کو موقع نہیں ملتا ہے، چاہے وہ پیسے والا ہو۔ بلکہ گاڑی بھی آپ دیکھیے، رولز رائس اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو صرف پیسہ نہیں دیکھتے وہ لوگ، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے لائق ہی ہے کہ نہیں ہے، کہیں یہ گاڑی استعمال کر کے گاڑی کو بدنام تو نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا میں ایک موٹر کار خریدنے کے لیے بھی، کسی سوسائٹی میں بسنے کے لیے بھی اس کے لائق بننا پڑتا ہے، کسی کمپنی میں جاب کے لیے اس کے لائق بننا پڑتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں، بچوں کو آپ اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بچہ ٹھیک، لیکن ماں باپ کیسے ہیں، اس کو پڑھا پائیں گے کہ نہیں، یہ مہذب ہیں کہ نہیں، کہیں یہ بچہ ہماری اسکول کے لیے سردر تو نہیں بنے گا، تم یہاں آنے لائق ہو کہ نہیں، اگر ہو تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے۔ دنیا کا رواج ہے۔ جنت سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس میں بسنے کے اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو لائق بنایا کہ نہیں بنایا ہے۔ ہم اس اعتبار سے اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ میری زندگی میں چیزوں کو بہتر بنانے میں لگاؤ جن کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن مجھے جہاں بسنے کی تمنا ہے وہاں بسنے لائق میں بنا کہ نہیں بنا، یا صرف میں امیدوں اور تمناؤں پر جی رہا ہوں۔ اور شیطان یہی کرتا ہے کہ انسان کو اعمال سے محروم کر کے تمناؤں کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان وعدے کرتا ہے، دل میں تمنائیں پیدا کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وعدہ کرتا ہے ابھی تو وقت ہے، اتنی زندگی پڑی، ابھی سے دیندار بن جائے گا، بڑھاپا تھوڑی آیا تجھ کو، جوانی میں انجوائے کر، آگے زندگی پڑی ہے۔ دیکھ کتنے لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نمازی بن جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، تو بھی تب بن جانا، ابھی سے بڑھاپا آ گیا تجھ کو، ابھی سے پابند بن جائے گا، سب چیزوں کا تقوی والی زندگی گزارے گا، پہلے انجوائے کر لیں، بعد میں توبہ کرنا، پھر آخری زندگی ہے، بچے سب ہو جائیں گے، سب جاب پہ لگیں گے، فری ہو جائے گا، دیندار بننا۔ لمبی عمر کے وعدے کرتا ہے، کبھی خاندان کی بنیاد پر، کبھی کسی ایک نیکی کو سامنے رکھے، تو حج کیا ہے نا، تو نے مسجد تعمیر کی ہے، تیرا بیڑا پار ہے۔ کبھی گناہگار ہونے کے احساس کے باوجود حدیثیں سامنے لاتا ہے، دیکھ فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا کے جنت میں گئی، توحید والے جنت میں جائیں گے، سفارش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ نہیں تو اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ تو انسان کے دل میں امیدیں پیدا کرتا ہے، بے عملی پر باقی رکھتا ہے، اور محض امیدوں پر جنت کی تمنا دل میں پیدا کرتا ہے، مغفرت کی تمنا دل میں پیدا کرتا ہے۔ بے عملی کے ساتھ، گناہوں پہ استمرار کے ساتھ انسان کا اللہ سے امید باندھنا، یہ امید اور رجا نہیں ہے، یہ غرور ہے۔ بے عملی کے ساتھ، گناہوں پر استمرار باقی رہنے کے ساتھ انسان کا اللہ سے مغفرت اور رحمت کی امید باندھنا، یہ امید نہیں ہے، یہ رجا نہیں ہے جو مطلوب ہوتی ہے، بلکہ یہ غرور ہے، دھوکہ ہے شیطان کا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے مغفرت کے وعدے مستقبل کے گناہوں کے ساتھ نہیں کیے ہیں کہ تم گناہ کرو اللہ معاف کرے گا۔ کہیں آیت ہے ایسی، کوئی حدیث ہے ایسی کہ جس میں بندے کو گناہوں پہ ابھارا گیا ہو اور پھر مغفرت کے وعدے کیے گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے کیے ماضی کے گناہوں کے ساتھ میں۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا، مایوس مت ہو، اب اپنی زندگی کی اصلاح کر، توبہ کر، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ لیکن انسان کو شیطان دھوکہ کیا دیتا ہے؟ ماضی کے بجائے اس کو مستقبل کے لیے امید دلاتا ہے، تو جیسا چل رہا ہے چلتا رہے، گناہ کرتا رہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کی طرف سے نہیں سکھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں سکھایا گیا۔ مستقبل میں گناہوں کے عزم کے ساتھ اللہ کی
رحمت اور اس کی مغفرت کی امید رکھنا یہ دھوکہ ہے. وہ تو ماضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ہو چکا. اب اس پہ روتا مت بیٹھ، افسوس مت کر، مایوس مت ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. گناہ ماضی کے ہیں. اے نبی آپ میرے بندوں سے کہیے، اے میرے بندو، اللہ کا پیغام ہے تمہارے لیے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی، پاسٹ میں بہت سارے گناہ انہوں نے کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو ماضی میں جن سے گناہ ہو گئے وہ مایوس نہ ہوں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور اب کیسے مغفرت ہوگی. نہیں، اگر حال درست ہے، ماضی بگڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے حال کو قبول کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ انسان سوچے اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے گناہ کرتے رہو. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، ورنہ شریعت کا کوئی مقصد نہیں، وعید کی کوئی باتیں ہمارے کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں. ڈرایا گیا ہم کو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کیوں کہا گیا؟ ہر آدمی دیکھ لے اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. کچھ بھی کرو، جو جی میں آئے کرو، جنت تیار ہے تمہارے لیے. یہ ہم کو نہیں بتایا گیا. جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے سن رہے تھے، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے. تو ایمان والوں کو خوف کی بات نہیں کی جاتی، اگر جیسے جی چاہے جینا ہو تو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک آیت میں دو بار ڈرایا جا رہا ہے. کس کو ڈرایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. کفار، مشرکین، منافق نہیں، ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جائے تم ایمان لا چکے ہو اب بے فکر ہو جاؤ، من مانی کرو، جیسے چاہے جیو، اللہ غفور رحیم ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا وہ بے خوف آزاد زندگی گزارے. اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے، وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو. تعجب اس پر ہے جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے اور اس کے حکم کا لحاظ کرنا چاہیے. وہ محاسبہ کرنے والا ہے قیامت کے دن، اور اس نے جنت بنائی تو جہنم بھی بنائی. اور اللہ تعالیٰ نیکی پر خوش ہوتا ہے، گناہ پر ناراض ہوتا ہے. نیکی پر انعام دیتا ہے اور گناہ پر سزا دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. یہ نہیں کہا سب کو معاف کرے گا. تو وہ تو اندیشوں میں جیتا ہے کہ کہیں میرا نمبر ان لوگوں میں نہ لگ جائے جن کو اللہ معاف نہ کرے. کیونکہ دنیا میں بھی جو آدمی اندیشے میں جیتا ہے وہ احتیاط پہ آتا ہے. جو بے فکری کے ساتھ جیتا ہے وہ آدمی غیر محتاط ہو کر غلط راستے پر نکل جاتا ہے. چاہے مال کا معاملہ ہو یا دوا کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، محتاط آدمی محفوظ رہتا ہے. اسٹیشن آنے والا ہو تو آدمی سوتا نہیں ہے، نیند چھوڑ دیتا ہے، کہیں سے اسٹیشن چھوٹ نہ جائے. جس کو چوری کا ڈر ہوتا ہے وہ بے فکر سوتا نہیں ہے. اس کو خبر نہیں کہ چوری ہونے والی ہے، لیکن ہو سکتی ہے. وہ ہمیشہ اندیشوں میں جیتا ہے. جس کے پاس قیمتی متاع ہوتی ہے وہ ڈر کے جیتا ہے. خالی ہاتھ ہے، اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چور سے وہی ڈرتا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے. ایمان آنے کے بعد خوف اور بڑھنا چاہیے کہ اب میرے پاس ایک ایسی متاع ہے. شیطان پوری کوشش کرے گا کہ دنیا سے اس کو ایسے حال میں لے جاؤ، دنیا سے اس کو ایسے حال میں بھیجو کہ یہ ایمان سے محروم چلا جائے. اور ایمان ایک تو کفر کے اعتبار سے سلب ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں کے اعتبار سے اس میں نقص بھی پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، توحید کے ابواب میں نے پڑھ لیے ہیں اور ساری باتیں مجھے معلوم ہیں، میں درگاہوں پہ نہیں جاتا، بتوں کے آگے نہیں جھکتا ہوں، میری توحید، میرا ایمان بالکل پکا ہے. پھر ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے جس میں بتایا گیا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں درہم کے برابر ایمان ہوگا. ہر اس شخص کو نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا. یہ چھوٹا کیسے ہوا؟ یہ کم کیسے ہوا؟ ایمان تو وہ بھی لایا، پہلا بھی دوسرا بھی.
معلوم ہوا کہ ایمان کو نقصان ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہر گناہ جہاں آپ کے نامہ اعمال کو خراب کرتا ہے، وہیں وہ گناہ آپ کے ایمان کو بھی کمزور کرتا ہے، اور ایمان کم کم ہوتے ہوتے ذرہ برابر رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا کہ اعمال کا اثر انسان کے ایمان پر بھی پڑتا ہے، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، طاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، نیکیاں، طاعات سے بڑھتا ہے، گناہوں سے کم ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ تو آدمی کا ایمان گھٹتا ہے گناہوں سے، اعمال کا اثر نہ صرف انسان کے نام اعمال پر پڑتا ہے، اس کے ایمان پر پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے اعمال کو ترک کریں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ایمان کو خراب کرنے والے، اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں وہ اعمال لائیں جو اللہ سے اور جنت سے قریب کرنے والے ہیں۔ ابھی آپ تقویٰ کے بارے میں سن رہے تھے، تقویٰ کا ایک پہلو بچنا ہے ان برائیوں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن تقویٰ کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ انسان ان اعمال کو کرے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آپ پڑھتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، لیکن متقین کے اوصاف جب بیان کیے تو اللہ تعالیٰ نے مطلوبات کو ذکر کیا، ان چیزوں کو ذکر کیا جن کو کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ معلوم ہے کہ تقویٰ میں جہاں بچنے کا معاملہ ہے، برائیوں سے بچنا ہے، وہیں نیکیوں کا کرنا بھی ہے، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو تقویٰ میں کرنے کے کام بھی آتے ہیں، نیکیاں بھی تقویٰ ہی کا حصہ ہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی میں ان اعمال کا لانا یہ عقل مندی ہے جو ہم کو آخرت میں کامیاب کرنے والی ہیں۔ آخرت والی تجوری کو بھرنا یہ بڑی چیز ہے، دنیا کی تجوری کو بھرنا دنیا کی عقل مندی ہے، لیکن حقیقی اور اصل عقل مند وہ ہے جو آخرت کے اعتبار سے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرے، اور ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی میں سے ایام کو کم کر رہا ہے۔ ہمارا ڈیڈ لائن ہے ایک، اس سے پہلے ہم کو جمانا ہے جتنا جمانا ہے، اور ایک ایک منٹ قیمتی ہے، جہاں ہم اللہ کی فرما برداری کر کے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اور قیامت کے قریب وقت بڑی تیزی سے جائے گا، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ مہینہ چلا جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک رمضان گیا تو فوراً دوسرا رمضان آ جاتا ہے، اور درمیان کا وقت ایسا لگتا ہے جیسے گویا کہ ایک مہینہ تھا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم نیکیوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جنت میں، کیا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے، کیسے بندوں کے لیے؟ لعبادی الصالحین، نیک بندوں کے لیے۔ معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے نیک بننا ضروری ہے۔ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں جمع کر کے تیار کر کے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہیں، ابھی جنت میں گئے نہیں، لیکن جنت ان کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا ان کے لیے، کتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک ان بندوں کی کہ ابھی یہ مرے بھی نہیں، یہ نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کو سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان بھی گزرا۔
امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتا ہو، ایسی نعمتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، تمہارے لیے اتنا ہی کافی جتنا اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ساری نعمتیں ہم کو بتائی نہیں گئی ہیں، ایسے ایسے عجائبات، ایسی ایسی نعمتیں جنت میں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ انسان اس کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں آج سمجھ میں بھی نہیں آئیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ کن کے لیے ہیں؟ ان بندوں کے لیے جو دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے۔ زندگی میں عمل کو لانا، نیک اعمال کو لانا، اپنے آپ کو اچھا بنانا، چیزیں اچھی بن جائیں اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہم دنیا سے جائیں ایسے حال میں جب ہم سے جسم کا لباس بھی چھین لیا جائے گا، مجرد لپیٹ کر کفن میں ہم کو غسل کر کے کفن میں ڈال کے زمین کے حوالے کر دیا جائے گا، اس وقت میں ہم نے اپنے آپ کو کیسا بنایا تھا، اس پوری زندگی میں جو ہم کو دی اللہ نے، یہ پورا موقع اللہ نے ہم کو دیا، بن کے آ۔ ایسے حال میں کہ انسان دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل واپس چل اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ کہ زندگی بھر وہ جیا اور ایسے حال میں دنیا سے مفارقت کر رہا ہے کہ اللہ سے راضی ہے، ناراض نہیں، نہ اللہ کی تقدیر پر ناراض، نہ اللہ کی شریعت کے احکام پر اس کو کوئی شکایت۔ ایسا کیوں اسلام میں؟ راضی دنیا سے جا رہا ہے اور ایسا جی کے گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول کر رہا ہے، اس سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، نیک بندے، ان کے زمرے میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ معلوم ہے کہ جنت میں داخل موت کے وقت ہی کہا جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب روح میں کہا ہے، یہ آیت اور اس جیسے اور دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح مرنے کے بعد فوراً جنت میں چلی جاتی ہے۔ فادخلی، فا یہاں پر تعقیب کے لیے، فوراً میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ موت کے وقت کہا جا رہا ہے جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ ایسی زندگی جینا، یہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں جن پر قرآن کریم میں اور احادیث میں جنت کا براہ راست وعدہ کیا گیا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ہر نیکی انسان کو جنت سے قریب کرتی ہے۔ لیکن کچھ اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ آیا کہ یہ کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ تو ہم شروعات کے لیے کن چیزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ ایک نیکی اگلی نیکی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ تو کچھ تو بنیادی نیکیاں ہوں جو ہماری زندگی میں آ جائیں تاکہ ان کے اعتبار سے بقیہ نیکیاں ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جائیں۔ جیسے آپ دیکھیں، جو آدمی جم جاتا ہے، ورزش کرتا ہے، شروعات میں مشکل ہوتا ہے، بڑے وزن نہیں اٹھا سکتا ہے، شروعات چھوٹی کرتا ہے، لیکن جب مسلسل وہ کرتا رہتا ہے تو ہر آنے والا دن اس کو اتنی صحت اور قوت دینے والا بن جاتا ہے کہ وہ پھر آگے کے وزن اٹھانے کے لائق بنتا ہے۔ اسی طرح سے نیکیاں جب آدمی کرتا رہتا ہے تو ہر نیکی انسان کو روحانی اعتبار سے، قلبی سطح پر ایسا بہتر انسان بناتی ہے کہ بعد میں مشکل اعمال بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ہم کو مشکل لگتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بڑی آسانی سے ان کو کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی استعداد بنی ہوئی ہے، وہ ایک دن میں نہیں بنی۔ استقامت اور ثبات انسان کے لیے بڑی نیکیوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے سلف کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، ان کے ایمان کی پختگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت اور نیکیوں کی رغبت، یہ ساری چیزیں ان کے لیے بڑی بڑی مشکل نیکیوں کو بھی آسان کر دیتی تھی۔
ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر ہم سوچ سکتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے کر لیتے تھے. وہ آسان نہیں تھا، لیکن انسان کے لیے پانے کا شوق تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے. بلکہ بعض اوقات انسان کی نگاہ جب انعام پر ہوتی ہے اور دل میں یقین پختہ ہوتا ہے اور یقین کے ساتھ ساتھ دل میں رغبت بھی ہوتی ہے تو مجاہدہ بھی لذیذ ہو جاتا ہے. انسان کے لیے تکلیف میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے. لہذا وہ کیا اعمال ہیں، کہاں سے ہم شروع کریں؟ سب سے پہلی اجمالی چیز اگر دیکھا جائے تو ہم اپنا ارادہ بنائیں کہ ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں گے، مضبوط بنائیں گے، اپنے عقیدے کو صحیح کریں گے اور اپنی زندگی میں نیک اعمال لانے کی فکر کریں گے. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کو جنت کے گھروں میں بسائیں گے. جنت کے اونچے اونچے گھر ہوں گے، محل ہوں گے، ان میں ہم ان کو بسائیں گے. تجری من تحتها الانہار، ایسے گھر، ایسے محل جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اور وہ ان محلوں میں، گھروں میں، جنت میں ہمیشہ 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 رہیں گے. فنعم فیہا، اللہ نے فرمایا نعم اجر العاملین. پھر دیکھیے آخر میں اللہ نے کیا کہا، نعم اجر العاملین، کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. کیسا اچھا بدلہ اللہ نے عطا کیا عمل کرنے والوں کو. معلوم ہے کہ یہ جو بدلہ ہے عمل کی بنیاد پر ملتا ہے، کچھ کرنا پڑے گا. دنیا میں آپ دیکھیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والے کیا کہتے ہیں، کچھ پانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا. لیکن یہی سبق ہم جنت کے بارے میں بھول جاتے ہیں. کچھ نہ کر کے ہم جنت کی تمنائیں باندھ لیتے ہیں، جبکہ کرنے کا موقع ہے. انسان اتنا پست ہمت ہو جائے کہ جنت کے لیے کوشش چھوڑ دے اور صرف تمناؤں کو کافی سمجھنے لگے، اس سے زیادہ کم ہمت آدمی کون ہو سکتا ہے. اور دنیا کا معاملہ جب آئے تو کمر باندھنے کی بات کرے کہ دنیا کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. سوچنے کی چیز ہے. تو اپنے ایمان کو صحیح کرنا، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا، شرک سے بچانا اپنے آپ کو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر پختہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، شک نہیں کرنا، اور اپنی زندگی کو اعمال سے بھرنا، یہ جنت کے پانے کے لیے ضروری ہے. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار. صحابہ بہت عقل مند لوگ تھے. دیکھیے ان کا منہج، ان کی سوچ کا طریقہ، ان کا مزاج کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، صحابیت پائی ہے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صاحب کیا کہنے لگے، کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جس کا میں اہتمام کروں، جو مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے. ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور. وہ بھی جانتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے، جنت سے قریب ہونے کے لیے، جہنم سے دور ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. صرف دعا کر دیجئے میرے لیے بس، یہ بھی کہہ سکتے تھے، اور وہ غلط نہیں ہوتا اگر کہتے. لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کا مطالبہ عمل کا ہے. قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات بتا رہی ہیں تم کو کچھ کرنا پڑے گا. تو مجھ کو کچھ خاص عمل ایسا بتائیے کہ جس کا میں اہتمام کروں کہ جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر. اللہ کی عبادت کا اہتمام کر. یہ نہیں کہ صرف شرک سے بچ. بعض اوقات آدمی، شیطان یہاں بھی دھوکہ دیتا ہے، میں شرک نہیں کرتا. ٹھیک ہے تو شرک نہیں کرتا، عبادت کرتا؟ عبادت کرنے میں تیرا حال کیا ہے؟ ٹھیک ہے کسی عبادت میں تو شرک نہیں کرتا ہے، لیکن جو عبادات مطلوب ہیں وہ کرتا ہے کیا؟ اسی لیے آپ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کا اہتمام کر، اس طور پر کہ لا تشرک به شیئا،
کہ اللہ کے ساتھ تو کسی چیز کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت میں خصوصاً، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ربوبیت میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی اللہ ہی سے ملنے کا یقین رکھ۔ بابا دیں گے، قبر پر جائیں گے تو رزق ملے گا، شفا ملے گی، مسائل حل ہوں گے، بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا، پانے کا عقیدہ، امید، یقین اللہ سے رکھ۔ یہ ربوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ ہی کے بارے میں یقین رکھ کہ اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، اللہ ہم کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے، اور کوئی نہیں ایسا، اور کوئی نہیں ایسا۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت کر۔ کہیں سے بھی پکارو بابا سن لیں گے، یا غوث المدد کے نعرے لگاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ایک تو مانگ بھی رہا ہے، دوسرے اس یقین کے ساتھ کہ بابا یہاں سے پکارو تو سنتے ہیں، میں کہیں بھی رہوں پکاروں بابا سنتے ہیں، اور میرے حال کو جانتے ہیں، میرے مسئلے کو بھی جانتے ہیں اور حل کو بھی جانتے ہیں، بلکہ حل پر قادر ہیں۔ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ربوبیت میں بھی، الوہیت میں بھی، اور اللہ کی صفت میں بھی۔ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکے نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح بھی نہیں، کندوری کر رہا ہے درگاہ پہ جا کے، قبروں کا طواف کر رہا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کر رہا ہے، ان کے لیے چھوڑ رہا ہے کہ فلاں بابا کی درگاہ پر جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گوشت نہ کھائیں، ان کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ چھوڑنا اللہ کی خاطر ہوتا ہے، بطور تعبد اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، بلکہ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی شرکیات میں پڑھتے ہیں۔ نیوز پیپر میں آ رہا ہے کہ آج آپ کا دن ایسا جائے گا کیونکہ ستارے اس طرح سے آپ کے ہیں۔ فری ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیا، اس کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ آپ کو آ رہا ہے کہ اپنے ستاروں کے بارے میں جاننا ہو، اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا ہو تو دیکھو یہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو، دیکھیں گے کیا ہے، اور آدمی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، پھر دیکھتا ہے آج آپ کا دن خوشحالی والا ہوگا، آج فلاں چیز ہوگی، آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، یہ مت کیجئے، وہ کیجئے، کیونکہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ آدمی یقین کرتا ہوں چیزوں کے اوپر۔ یہ بھی شرکیات میں سے، ستارے یہ ہماری تقدیر بنائیں گے، ہماری بگڑی بنائیں گے، ہمارے حالات کو اچھا برا کریں گے؟ نہیں، یہ صرف اللہ ہے جو ہمارے معاملات کو طے کرتا ہے کہ ہم کو نفع ہوگا، نقصان ہوگا، کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ خیر و شر کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، والقدر خیرہ و شرہ، کہ آدمی ایمان لائے تقدیر پر، اس کی خیر پر، اس کی شر پر۔ تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اور فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، کہ تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، اور جو تیرے رشتے ناتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جو بنے ہوئے رشتے ہیں، خاندانی رشتے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی ان کے ساتھ رشتہ جوڑ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ فلما اب دیکھیے حدیث میں کیا ہے، صحابی کہتے ہیں کیا کیا کہا؟ شرک، عبادت کر، شرک مت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے رکھ اچھے طریقے سے۔ صحابی کہتے ہیں فلما ادبر، جب وہ شخص لوٹنے لگا، پیٹ پھیر کے جانے لگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر به دخل الجنہ، اس کو جو حکم دیا گیا ہے، اس کو جو بتایا گیا ہے، اگر اس کو تھامے رہے، اس کا اہتمام کرتا رہے، جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے
بنیاد یہ ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کو صحیح رکھے، اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں۔ پھر عبادات میں نماز کا اہتمام جو عبادت محضہ ہے، جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور زکوٰۃ ہے جو مال اللہ نے دیا اس سے بندوں پر خرچ کرنا، یہ بندے اور بندے کے درمیان ہے اللہ کی خاطر۔ انسان کے اعمال کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جو اس کے اور رب کے درمیان ہے، اس کی نمائندہ عبادت نماز ہے، اور ایک وہ عمل جو بندے اور بندے کے درمیان ہے، جس کو آپ احسان کا نام دے سکتے ہیں۔ مخلوق پر احسان، اللہ کی عطا کو تقسیم کرنا، بندوں پر اس کو لٹانا، اس کا نمائندہ عمل اگر ہے فرض اعمال میں زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تعیین نہیں کی۔ اور رزق میں کتنا کچھ آتا ہے، صرف پیسہ آتا ہے نہیں، جو کچھ نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ سب رزق ہے، جس میں علم بھی آتا ہے، صحت بھی آتی ہے، اثر بھی آتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خصوصی طور پر جو مال اللہ نے دیا ہے جس میں زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو آپ دیکھیے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا اگر اس نے جو اس کو بتایا گیا ہے اس کو تھامے رہا، اس کا اہتمام کرتا رہا، جنت میں جائے گا۔ تو اپنے عقیدے کو صحیح کرنا یہ بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ عبادت کرنا، عبادت میں شرک نہیں کرنا، ایسی عبادات جو شرک سے پاک ہو۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنا، من مانی نہیں، تابع داری، جیسا میرا جی چاہتا میں جیتا ہوں، نہیں، میں بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا میں کروں گا، میں منمانی نہیں کروں گا، میں پابند رہوں گا اللہ کی شریعت کا، چاہے میرا نفس مانے نہ مانے، چاہے میری عقل میں بات آئے نہ آئے۔ دل نہیں چاہتا گرمی میں پردہ کرنا، کیا مصیبت ہے اسلام کی، نہیں، میرے رب کا حکم ہے، شکایت نہیں، اعتراض نہیں، ہم کو پردہ دے دیا مردوں کو کیوں نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کی علت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ کیا مصیبت ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ دے دیا، کیا اللہ کے پاس نعوذ باللہ رزق کی کمی ہے؟ کیوں پھر اللہ نے ہم کو حکم دیا، کیوں محروم کر دیا؟ ہم اپنی کمائی کا نہیں کھا سکتے ہیں؟ میرے رب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے حکم دے دے کہ اپنی محنت کی حلال کمائی میں نہیں کھاؤں گا میں، اللہ کے لیے حرام تو حرام، حلال رزق بھی اللہ میرا رب منع کر دے، میں اللہ کے لیے وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مزاج پیدا کرنا، اور صرف اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا حکم جو قرآن میں آیا ہے وہ بھی، اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو حکم دیا ہے وہ بھی۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے بھئی قرآن میں حکم اس کا نہیں ملا، ہم نہیں مانیں گے، وہ حدیث میں آیا ہے۔ قرآن میں داڑھی ہے، پڑھا لکھا طبقہ بعض اوقات جو پروفیسر حضرات ہمارے ہوتے ہیں، جینٹل مین، مولوی صاحب یہ داڑھی کا حکم قرآن میں مجھ کو نہیں ملا، تو اگر واقعی ضروری ہوتا تو قرآن میں ہوتا، تو معلوم ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جو سوچ ہے یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اور مطلقاً بیان کیا، پھر اس میں داڑھی بھی آئے گی اور باقی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو تذکرہ کر دیا نا کہ رسول حکم دے دے تو ماننا پڑے گا، تو چاہے وہ قرآن میں ہو، یہ اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ رسول کا وہ حکم مانو جو قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں حکم نہیں ہے وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قید اور شرط کے بتایا رسول کی بات ماننا ہے تم کو، تو ضروری نہیں۔ تو آدمی کا نفس چاہے اس کو کتنا ہی بیوی کہے، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا،
آپ داڑھی کے بغیر زیادہ اسمارٹ دکھتے ہو، بہت خوبصورت دکھتے ہو، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو داڑھی والا تھا، لیکن بیوی کی محبت میں داڑھی کاٹ دی. یا کبھی جاب کے اعتبار سے آدمی ٹرائی کر رہا ہے، 2-3 انٹرویو فیل ہو گیا، اور پھر اپنے ہی طور پر اس نے اجتہاد کر لیا کہ شاید اس وجہ سے جاب نہیں مل رہا ہے، تعصب مارکیٹ میں بہت ہے، شاید داڑھی کی وجہ سے جاب نہیں مل رہا ہے، تو داڑھی کاٹ لی. کتنے بغیر داڑھی والے، آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے، بڑی ڈگریاں والے بغل میں فائل لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو بھی جاب نہیں ہے. داڑھی کاٹنے سے جاب مل جائے گا آپ کو؟ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ دنیا کے رزق کے حصول کے لیے رسول کی سنت کو، بلکہ رسول کے حکم کو چھوڑنے لگے. داڑھی صرف سنت نہیں ہے، عمل کے اہتمام کے اعتبار سے تو سنت ہے، لیکن امر کے اعتبار سے وہ واجب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، داڑھی رکھنے کا نہیں. کیا آدمی فرینچ داڑھی رکھ لے اتنی سی، ہاں تبرک کے طور پر، کہ بس کوئی پوچھے تو بولنے کے لیے دلیل ہے کہ داڑھی تو ہے نا، بے داڑھی نہیں ہوں میں. نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کترواؤ. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیے نوجوان بعض اوقات فلم سٹار اور سپورٹسمین کو دیکھ کر ان کی تقلید میں داڑھی رکھ لیتا ہے فیشن کے طور پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کو دیکھتے ہوئے نہیں رکھ پاتا ہے. کتنی بدقسمتی ہے. اور پھر نعرہ لگائے گا کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ لگائے گا کہ ہاں ہم سنت پر چلتے ہیں، نعرہ لگائے کہ میں اہل حدیث ہوں. آپ سمجھیں دوسروں کو ہی بول رہے ہیں، ہاں ہم بھی تو اس میں ہیں، ہم بھی تو ہیں. نبی اہل حدیث اپنے آپ کو آدمی بولے، لیکن حدیث میں جو داڑھی کا حکم آیا اس کو تسلیم نہ کرے عملی اعتبار سے، تو یہ بھی تو کمی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اصل دل میں آمادگی ہو، جو بھی حکم آئے گا مانیں گے، منع کر دیں گے رک جائیں گے. عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، باہر دیکھا راستے میں بھیڑ ہو رہی، مرد عورت آپس میں چل رہے ہیں، آپ نے کہا تمہارے لیے راستے کے بیچوں بیچ مردوں کے ساتھ اس طرح سے چلنا مناسب نہیں ہے، کنارے سے چلنا چاہیے. صحابیات کا حال کیا ہوا؟ اتنا کنارے سے دیوار سے چلنے لگی کہ ان کی چادریں دیوار سے، کانٹوں میں، جھاڑیوں میں اٹک جاتی تھی. اتنا کنارے سے حکم آیا فوراً تعمیل. حکم آ گیا شراب چھوڑنے کا، فہل انتم منتہون، پینے والوں نے چھوڑ دی، جس کے منہ میں تھی اس نے تھوک دی، جس کے پاس برتن تھا اس نے پھینک دیا، یہاں تک کہ مدینے کے راستوں میں شراب بہنے لگی. نہیں کا مطلب نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ مزاج پیدا ہو، آدمی اعمال میں بھی انتخاب کرتا ہے، میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، یہ بھی اختیار ہم کو نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا میں اختیار نہیں رہتا ہے، بلکہ جو حکم آ گیا اس کو پورا کرنا ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے، چاہے نفس قبول کرے نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میری کامیابی اسی میں ہے، ماننے میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی فرما برداری کریں اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں اللہ اس کو بسائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پیٹ پھیر کے نکل جائے گا، ماننے سے انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا دردناک عذاب دے گا. نہیں مانے گا، انکار کر دے گا. انکار معصیت سے اشد ہے کہ ایک آدمی عمل نہیں کر رہا ہے، یہ برا ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ انسان انکار کرے، کہ عورت انکار کرے ہم پردے کو نہیں مانیں گے، ہماری آزادی ہے، ہماری مرضی ہے، ہم نہیں چاہتے پردہ کریں، اور انکار کر دے. یا مرد کسی اور چیز کا مذاق اڑائے، چاہے وہ داڑھی ہو یا کوئی اور دین کا معاملہ ہو، اس کا مذاق اڑائے. بڑی داڑھی ہے کسی کی تو مذاق اڑانے لگے. تو دین کی بات کا مذاق اڑانا
یا دین کی بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہ گناہ سے نہ کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے دوسری اہم چیز جو بنیادی ہے، باقی ساری چیزیں جس کے ضمن میں آتی ہیں، وہ یہ کہ انسان اپنے دل کو تیار کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو بھی سامنے آئے گا، ساری حدیثیں تو ہم نے پڑھی نہیں آج، لیکن دل تیار کرے اس بات کے لیے کہ کل کو کوئی ایسی چیز میرے سامنے آئے، اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، تو میں اس کو مانوں گا، چاہے نفس اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ میرا انکار کیا نہیں مراد اس میں، جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومن یأبا، اللہ کے رسول بھلا کون انکار کرے گا؟ ابن حبان کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ومن یأبا ان يدخل الجنہ، اللہ کے رسول بھلا کوئی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے، مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، کوئی کہے گا ایسا؟ لیکن ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، ایک ہوتا ہے عمل سے کہنا۔ ایک آدمی عمل کے ذریعے بتا رہا ہو کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی، میری بات مانی، میرے حکم کی تعمیل کی، اس پر عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا حکم توڑا، اس نے جنت میں جانے سے گویا کہ انکار کر دیا۔ آپ دیکھیے بس سٹاپ پہ آپ یا ٹرین میں آپ کھڑے ہیں، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، ٹرین آئی، کچھ لوگ ٹرین میں چڑھ گئے اور ایک آدمی وہیں رکا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو جانا ہے؟ نہیں جانا ہے۔ وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے آپ لوگوں کی گاڑی آپ جاؤ، مجھ کو یہیں رہنا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا ہے، لیکن ٹرین میں سوار نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے۔ اسی طرح سے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، یہ عمل کی زبان میں بتا رہا ہے مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، کیونکہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ رسول کے راستے پر چل کے ہی آدمی جنت میں جائے گا۔ اس راستے پر نہ چلنا عمل کی زبان میں، خاموش زبان میں یہ اعلان ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی پر غور کرے، چاہے وہ حکم کوئی بھی حکم سامنے آئے، اس کو کم سے کم پہلے مرحلے میں دل سے مان لے، اور اگر فوری اس پر عمل مطلوب ہو فوراً عمل کرے، اگر اس کے موقع پر اس کا عمل ہو اس موقع پر اس کا عمل کرے۔ جیسے رمضان کا حکم اس نے سن لیا، روزے کا، مسلمان آج ہی ہوا ہے، اس نے آیت سنی کہ تمہارے لیے کیا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے رمضان کے روزے رکھے۔ مشقت ہے اس میں، لیکن دل میں آمادگی ہو جب رمضان آئے گا میں روزہ رکھوں گا، ابھی نہیں رکھنا ہے اس کو۔ جب اس کا مطالبہ ہے اس مطالبے کے اعتبار سے اس وقت میں اس کی تعمیل کروں گا۔ دل میں آمادگی ہونی چاہیے، اور وقت آ جائے تو عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تصدیق کرے، یہ زندگی میں ہونا چاہیے۔ آخری چیز بتا کے میں بات ختم کروں گا، جو ساری باتیں تو نہیں آ سکتی، بہت ساری باتیں ہیں جنت کے اعتبار سے، لیکن یہ اجمالی بات ہوئی، ایمان و عمل۔ اور ایمان و عمل میں منمانی نہیں کہ آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی عبادات گھڑ کے کرنے لگے، عمل نہیں۔ عمل میں جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہو، عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہیے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کے محبوب کی سنت کو اپنانا پڑتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جینا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کرنا پڑے گا کہ ہم دین کا علم حاصل کریں معتبر ذرائع سے،
قابل اعتماد علماء سے اور معتبر کتابوں سے، ہم دین کے مصادر سے، معتبر ذرائع سے علم حاصل کریں، یہ بھی جنت میں جانے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو شخص علم کے حصول میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کا راستہ چلے، وہ علم کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دینی مجالس میں آنا، جہاں قابل اعتماد علماء قرآن و سنت کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ وہ آنا ہمارے لیے جنت کے راستے کے آسان ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ان مجالس میں بیٹھ کر آدمی اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، کیونکہ مجلس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ ساری فضیلت کہ فرشتے مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں فرشتوں کے درمیان اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ ساری فضیلت مجالس میں حضور سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ آدمی کہے میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا۔ آج ہم لوگ انٹرنیٹ کے دور میں، موبائل کے دور میں جی رہے ہیں، دھیرے دھیرے لوگوں میں مزاج بن گیا کہ بھئی کون جاتا ہے اتنے دور، پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ٹریفک اتنا جام ہوتا ہے، وہاں جا کے کریں گے کیا، سننا ہی تو ہے نا، تو گھر پہ ہی لائیو تو ہو رہا ہے ویسے بھی، تو لائیو سن لیں گے ہم لوگ، اور لائیو سنتے سنتے بھی دل میں پھر کچھ کام آ جاتا ہے، کسی کا میسج آ گیا، کسی کا فون آ گیا، کچھ لانا لے جانا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، اور ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اور چیزیں اس کی زندگی میں ایسی آ جاتی ہیں کہ اس کو مشغول کر دیتی ہیں۔ تو یہ شیطان اس طرح سے ہم کو ٹالنے والا بناتا ہے، انسان کے لیے بے عملی کا راستہ ہموار کرنے والی چیز تسویف ہے۔ آدمی یہ کرے، ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ، سوفا آدمی کرتا رہے، فیوچر میں کریں گے، انشاءاللہ کرنے والا ہوں میں، آگے کروں گا، تھوڑا سیٹ ہونے دو، تھوڑا ایسا ہونے دو، آدمی ٹالتا رہے۔ اور آپ دیکھیے آدمی دینی مجالس میں نہیں آتا ہے، دینی مجالس میں آنا صرف علم کے لیے نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور صرف علم کے لیے آنے والے اکثر دینی مجالس میں ایک وقت کے بعد آنا چھوڑ دیتے ہیں، سب آ گئے ہم کو، بلکہ کوئی بلائے اگر آج فلاں جگہ اجتماع ہے دینی مجلس سے آئیے، ہم سب سن چکے ہیں، آپ پیدا بھی نہیں ہوتے تب سے ہم کر رہے ہیں، یہ ٹاپک ہم نے کئی بار سنا ہے۔ دیکھیے جو آدمی محض علم کے لیے دینی مجالس میں آتا ہے، ایک وقت کے بعد اس کا گھڑا بھر جائے گا، اس کو اندر سے لگے گا اب مجھ کو آ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ سوچے گا اب وہی باتیں بار بار کیا سنیں گے بھائی، وہی حدیثیں، وہی آیتیں، اطیع اللہ اطیع الرسول، اور اسی طرح سے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، یہی ہے، تو سب تو سن لیا، اب کیا جا کے کریں گے، نیا کیا آنے والا ہے؟ ہر خطیب الگ الگ پیرائے میں وہی باتیں بیان کرے گا، نیا قرآن تو آئے گا نہیں، نئی حدیثیں تو آئیں گی نہیں، الا ماشاءاللہ کبھی کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، ورنہ ہے تو وہی ہے، تو اب آ گیا ہم کو، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا آدمی دینی مجالس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی دینی مجالس میں اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آئے، ایسا آدمی کتنا بھی علم آ جائے وہ مجالس چھوڑے گا نہیں۔ اصل پانے کی چیز محض علم نہیں ہے، کیونکہ علم بذات ہی مقصود نہیں ہے، علم ضروری ہے اپنے ایمان کی اصلاح، ترقی، اور اپنے اعمال کی اصلاح اور ترقی کے لیے، علم کیا فی ذات ہی مقصود ہے؟ نہیں، ورنہ حدیث میں کیوں کہا جاتا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ،
قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. تو قرآن تیرے خلاف دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جان کی زندگی میں عمل نہیں آیا، قرآن کے احکام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. محض جاننا نجات کا ذریعہ نہیں، اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے. اور پہلا تقاضا ہے انسان کے ایمان میں زیادتی. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. واقعی ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کے خوف اور عظمت کے احساس سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، رب ہی پر توکل کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن کی علم میں بڑھ جاتے ہیں. علم میں تو بڑھتے ہی ہیں، لیکن حقیقی فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ علم کے ساتھ ساتھ ایمان میں بڑھتے ہیں. دینی مجالس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جس یقین اور ایمان، آخرت کی فکر اور اللہ کے خوف کے ساتھ ہم مجلس میں آئے تھے، جاتے وقت میں چیز بڑھ جائے، ہمارا یقین بڑھ جائے، ہماری اللہ سے قربت بڑھ جائے، ہمارا اللہ سے تعلق بڑھ جائے، آخرت کی فکر بڑھ جائے، آخرت کی تیاری کا عزم ہمارا بڑھ جائے. ایمان کا بڑھنا اصل فائدہ ہے دینی مجالس کا. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک خشیت، دوسرے یقین کی زیادتی، اور تیسرے اپنے معاملات میں اللہ پر توکل. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. قلبی اعتبار سے انسان کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. اور ایسے لوگوں کو ایمان والا کہا گیا ہے کہ ایک اس کی زندگی میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو اس کے دل میں، وہ جانتا ہو اپنے رب کو، اللہ کی ذات و صفات کا تعارف اس کے سامنے ہو، اور اللہ کی عظمت کا استحضار اس کے دل میں ہو. وہ اللہ کی بات کو ایسے نہ سنے جیسے کسی اور کی بات کو، دوست کی اور کسی اور کی بات کو سنتا ہے. اس عظمت کے ساتھ میں اللہ کی بات کو سننا، ایسے کہ میرا مالک ہے، میرے مالک کا حکم ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کمپنی کے باس کا جب فون آتا ہے تو ریسیو کرتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی عظمت ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے آفس میں ہوتا ہے، گھر پہ بھی فون آ جائے تو کھڑا ہو جاتا، ہاں صاحب، ہاں صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کس سے بات کر رہا ہے اور کون اس سے بات کر رہا ہے. غیر شعوری طور پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات سے، اور اس کی آواز میں، اس کے انداز میں، اس کے جسم میں وہ ساری تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اپنے سے بڑے کی بات سنتے وقت اور اس سے بات کرتے وقت ہوتی ہیں، جبکہ وہ موجود نہیں ہے. سوچیے اللہ کی بات، جو کائنات کا رب ہے، زمین و آسمان کا نظام چلا رہا ہے، سب اس کے آگے محتاج ہیں، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، جس سے چاہے چھین سکتا ہے، جس کے سامنے قیامت کے دن بڑے بڑے بادشاہ ننگے کھڑے ہوں گے، حفاتن عراتن غرلا، پاؤں میں پہننے کے لیے ان کے پاس چپل نہیں ہوگی، جوتیاں نہیں ہوں گی، جسم پر لباس نہیں ہوگا. بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے جنہوں نے حکومتیں چلائی ہیں، ان کی حیثیت قیامت کے دن یہ ہوگی. جس کو اللہ لباس دے گا اس کو لباس ملے گا. یہ اللہ ہے جس نے فرعون کو غرق کیا، قوم نوح کو تباہ کر دیا، بڑی بڑی قومیں آئیں، بادشاہ آئے، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. ایک حکم اللہ کا آ گیا، پوری قوم برباد ہو گئی. آسمان، زمین، ہوائیں، سمندر، پانی، سب کچھ، سورج، چاند، ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں.
اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کے حکم کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس حکم دے دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا چاہنا، اس کا حکم دے دینا نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عاجز کرنے والا نہیں۔ وہ رب، اس کی بات ہم سنیں، اس کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے، یہ ایمان کے لیے ضروری۔ دین مجالس میں بیٹھ کے پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے آئیں کیونکہ یہی چیز ہے جو زندگی کو بہتر بنائے گی۔ حکم دینے والے کی عظمت حکم کی عظمت دل میں پیدا کرتی ہے۔ حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہ ہو تو حکم کی بھی عظمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے اوامر کی تعظیم اللہ کی تعظیم کا نتیجہ ہے، دینی مجالس میں ملے گا۔ 1، 2، اللہ کے وعد و وعید کا یقین، ایمان کا بڑھنا۔ دینی مجالس میں ہم اس لیے آئیں کہ ایمان بڑھے، کل تک جیسا ایمان تھا آج اس سے آگے جاؤں میں، بینک بیلنس بڑھے، ایمان بڑھے، کیونکہ اللہ کے ہاں انسان کی قیمت ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان شک سے پاک ہو، انکار سے پاک ہو، مخالفت سے پاک ہو، اور ایمان کا مرتبہ اونچا ہو۔ وہ ساری کیفیات جو اپنے رب کے ساتھ اور اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہونی چاہیے دل میں، وہ ہم کو محسوس ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز، لمبی روایت جس میں بتایا آپ نے اتنی ساری صورتیں پڑھی، سورۃ البقرہ پڑھی، سورہ نساء پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی آپ نے۔ جب آپ رحمت کی آیت پر پہنچتے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، عذاب کی آیتوں پر پہنچتے اللہ سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ جو کیفیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا، سوچیے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں اللہ سے۔ استغفار کون کرتا ہے؟ جس کے گناہ ہوں، لیکن آپ دن میں 70 بار، اس سے زیادہ بلکہ 100 بار استغفار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ گناہ ہے اس لیے نہیں، اپنی اللہ کی عظمت کا احساس اور اپنی نیکیوں کو بھی تقصیر سمجھنا۔ عبودیت کا کمال انسان کی نیکیوں کو بھی اس کو تقصیر میں جمع کرنے والا بنا دیتا ہے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تعریف کر رہے ہیں، آپ کا نام احمد ہے، پچھلی کتابوں میں سب سے بہتر اللہ کی کثرت سے حمد کرنے والا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری تعریف ایسی نہیں کر سکتا جیسی کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نیکی پر بھی یہ سمجھنا کہ اللہ جیسا کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پا رہا ہوں، اس پر بھی اللہ سے استغفار کرنا، کہ انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو، یقین ہم کو ہو، اللہ کی طرف سے وعدوں پر یقین، اللہ کی طرف سے وعید پر یقین۔ یہ یقین ہے جو انسان کو نیکیوں کے کرنے پر آمادہ کرے گا، گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرے گا، اور زندگی کے مسائل کے باوجود صراط مستقیم پر جمنے والا بنائے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور مستقبل کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، انسان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی اس کو مطلوب ہے، پانا چاہتا ہے یا جس سے بچنا چاہتا ہے، اس میں اپنی ذات پر یا اپنے اطراف موجود اسباب پر نہیں بلکہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے۔ میرے پاس پیسہ ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سیاسی تعلقات میں کر سکتا ہوں، نہیں۔ میری فلاں سے پہچان ہے، ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ صحابیہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما شاء اللہ و ما شئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟
بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہے کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ انسان کا یقین بنے کہ وہ اپنی بھی نفی کرنے والا بنے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں ہوں، میں کروں گا، اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ تو اعتماد اللہ پر رکھنا، یہ کیفیات کہاں پیدا ہوں گی؟ دکان میں بیٹھ کے تو یہ ذہن بن رہا ہے کہ بھائی پیسہ ہونا ضروری ہے، ہاں کانٹیکٹس ہونا چاہیے، کسٹمر کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، کیا نہیں جھوٹ بولنا بھی پڑتا ہے بھائی کبھی کبھی۔ دکان میں، بازار میں بیٹھ کے یہ احساسات پیدا ہو رہے ہیں۔ مسجد میں آ رہا ہے، دینی مجالس میں بیٹھ رہا ہے، وہاں بات اس کے سامنے آ رہی ہے، سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن یہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں ہوگا۔ یہاں آ کے اس کو معلوم پڑ رہا ہے نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر جھوٹ بولیں، اگر سچ بولیں، امانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ تجارت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بے میں برکت دیتا ہے۔ یہاں آ کے معلوم پڑے گا کہ انسان کی نگاہ اللہ کی طرف جائے گی کہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کر آدمی دنیا دار بن جائے گا۔ دینی مجالس میں آنا ضروری ہے، اس اعتبار سے ہم آئیں کہ ہمارے صرف علم میں نہیں، اور اگر ہمارے پاس معلومات آ چکی، ہم نے سب پڑھ لیے، سارے درس سن بھی لیے علماء کے، اس کے بعد بھی کیا ہم ایسے بنے جیسے بننا چاہیے تھا؟ نہیں بنے تو آنا پڑے گا۔ بننے کے لیے آنا ہے، صرف سننے کے لیے نہیں آنا ہے، یاد رکھیں گے اس کو۔ ہم کو دینی دروس میں، دینی مجالس میں سننے کے لیے آنا ہے یا بننے کے لیے؟ سننے پر نجات ہے یا بننے پر؟ سوچئے۔ تو اگر ہم نہیں بنے لیکن سنیں، پھر سننے کی ضرورت ہے، اتنا سننا 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 کہ پھر بنے ہم۔ تو بننے کے لیے ہم کو آنا ہے، اور بننے کے لیے ہم کو سننا ہے۔ نجات ہمارے بننے پر موقوف ہے کہ اتنا اچھا بن کے جائیں کہ جو سنا تھا ویسے ہم بنے، اور کچھ حصہ بھی بن گئے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہر دیوار کے، گھر کے ہر کونے میں ہمارے یہاں اندھیرا ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دینی مجالس میں آنے والا بنائیں، اور اپنے ساتھ بھی بچوں کو بھی لانے والے ہم بنیں۔ بچوں کو بھی لائیں، کیونکہ آج بچے بگڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خود آ جاتے ہیں، بچوں کو نہیں لاتے ہیں، اور اگر نہیں لاتے ہیں تو جا کے ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مجالس میں آنے والا، دین کی بات سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔